إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی ایک ایسے صحابی کا ذکر ہم یہاں پر کرنے والے ہیں جن کی شہادت سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ سب سے خطرناک واقعہ جو ان کی شہادت کے تعلق سے آتا ہے۔ ایک ایسے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایک لباس پہنایا جائے گا اور وہ خلافت کا لباس ہوگا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، مطلب خلافت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، تم ہرگز مت اسے چھوڑنا۔ یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیاں ایک کے بعد ایک نکاح میں دی، ایک دی پھر ان کا انتقال ہوا حضرت رقیہ، پھر ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی، اور کہا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو بھی میں انہیں نکاح میں دیتا، کیونکہ ان کے زندگی میں دونوں بیٹیاں کا انتقال ہوا، مطلب ان کی دونوں بیویوں کا۔ یہ صحابی ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان کے زندگی کے شروعات کے آپ پہلو دیکھیں گے تو قربانیوں سے گزرے، پھر اس کے بعد دین اسلام کو لانے کے بعد ایک بہترین زندگی، اللہ کی راہ میں قربانیاں، مال اور دولت ہر چیز لگا دی، ایک بہترین دور ان کی خلافت میں رہا، لیکن ان کا آخری دور بہت زیادہ مظلومانہ رہا۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی، اور وہ کیا تھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ون بائی ون اسے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، مطلب شروعات کے جو 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی، اس میں سے ایک ہے حضرت عثمان۔ حضرت عثمان کاتب وحی ہے، حضرت عثمان جو ہے کاتب وحی ہے، یہ وحی جو نازل ہوتی تھی اس کو آپ لکھتے بھی تھے۔ حضرت عثمان کے تعلق سے جو پورا نام آتا ہے وہ ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قسی القریشی الاموی، یعنی ان کا نام اور نسب نما جو ہے ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتا ہے، عبد مناف سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے جا کر اوپر مل جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معروف شاخ بنو امیہ سے تھا۔
عرب میں الگ الگ قبیلے تھے اسلام سے پہلے بھی، جیسے جو قریش تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، بنو ہاشم، ان کے ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ، خانہ کعبہ کی ذمہ داری، تمام ریتی رواج وہ ان کے جو ہے خاندان والے اس کو سنبھالتے تھے۔ اور یہ بنو امیہ جو تھے، ان کے ذمہ تھا جھنڈے کو سنبھالنا جنگ کے دوران اور اس کے تعلق سے، اور کچھ ذمہ داریاں ان کے پاس تھی جو ہے حاجیوں کے متعلق ان کو دی گئی تھی کہ حاجی جب آئے تو یہ رسپانسبلٹی تمہارے اوپر رہیں گی۔ تو بنو امیہ ایک بڑا قبیلہ اور مشہور قبیلہ تھا، اسی سے تعلق رکھتے تھے حضرت عثمان۔ کنیت ہے ابو عبداللہ، لیکن زیادہ مشہور ہوئی ذو النورین۔ ذو النورین کہتے ہیں دو نور والے کو، کیونکہ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ دوسرے نمبر کی بیٹی، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر ام کلثوم تیسرے نمبر کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر کی بیٹی تھی زینب، جن کا نکاح جو ہے انہی کے خالہ زاد بھائی سے ہوا تھا، جو بعد میں پہلے تو اسلام نہیں لائے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور چوتھی بیٹی کے تعلق سے تو آپ سبھی جانتے ہیں حضرت فاطمہ، جو حضرت علی کے نکاح میں دی گئی تھی۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی، یہ دونوں داماد ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں سسر ہیں اللہ کے رسول کے، ان کی بیٹیوں سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ذو النورین ان کا جو ہے لقب ہے، طبقات ابن سعد میں اس کو نقل کیا گیا، اور صحیح بخاری کے اندر بھی تمام حوالات ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پر دیے ہیں۔ خاندان اور ازواج و اولاد، والد کا نام ہے عفان بن ابی العاص، یہ اللہ کے رسول کی نبوت لانے یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ والدہ کا نام ہے اروا بنت قریظ بنت ربیعہ۔ اروا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، مطلب حضرت عثمان اللہ کے رسول کے کون ہے؟ بھانجے۔ اروا جو حضرت عثمان کی والدہ ہے، اللہ کے رسول کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان، یعنی رشتے میں اللہ کے رسول کے کیا ہو گئے؟ بھانجے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسی طرح جو ہے ازواج مطہرات، ان کی جو زوجے ہیں، سید رقیہ پہلے ان سے نکاح ہوا پھر انتقال ہوا، سید ام کلثوم ان سے بعد میں نکاح ہوا۔ اسی طرح فاختہ بنت غزوان، ان سے بھی بعد میں آپ نے نکاح کیا ہے، تیسری آپ کی بیوی ہے۔ اسی طرح نائلہ بنت فرافسہ، یہ چوتھی بیوی ہے حضرت عثمان کی، یعنی پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، پھر آپ نے ام کلثوم سے نکاح کیا، ان کا انتقال ہوا، پھر آپ نے فاختہ سے نکاح کیا، اس کے بعد آپ نے نائلہ سے نکاح کیا، اور دیگر کچھ روایتوں میں اور بھی ان کی بیویوں کا تذکرہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹے کا نام عبداللہ، جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے، بچپن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح آبان، سعید، عمرو، خالد، عائشہ، مریم، ام ابان، ام سعید وغیرہ، یہ آپ کی جو ہے اولادوں میں شامل ہے۔ اسے طبقات ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ آپ کا بچپن، آپ بہت ہی خاموش مزاج شخص تھے، بڑے نیک تھے، نرم دل تھے، اور والد نے وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے والد بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، مطلب گولڈ، غلہ یعنی اناج، کھجور، کپڑا، یہ جو ہے امپورٹ کرتے تھے باہر کے ملکوں سے، اور اچھی قیمتوں میں لوگوں کے حساب سے رعایت میں یہ عرب میں بیچا کرتے تھے، اور یہ عرب کے بڑے مشہور خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ خود بھی بہت رئیس تھے، اور اسی تجارت کو انہوں نے بعد میں سنبھالا۔ اور یہ بھی ایک بہت ذہین شخص تھے حضرت عثمان، کیونکہ اس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں سے حضرت عثمان بھی تھے، اور اسی تعلیم اور تربیت کے والدہ کے جو ہے پرورش میں وہ ایک اچھے تاجر بھی بنے، اور ان کا بزنس اور زیادہ بعد میں پھلا پھولا اور بہت بڑھ گیا۔ تو یہ اہل مکہ کے اندر احیاء الناس سے مشہور تھے، مطلب بہت نیک اور حیا والا شخص، کیونکہ مکہ میں شراب پینا ایک عام بات تھی، اتنا کامن تھا کہ ہر کوئی شراب پیتا تھا، جیسے اپنے پاس ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں وہاں شراب چلتی تھی، مطلب کوئی بہت کم لوگ تھے جو شراب سے بچے ہوئے تھے۔ ان چند لوگوں میں سے حضرت عثمان بھی ہے کہ انہوں نے کبھی شراب کو چھوا نہیں، حضرت ابو بکر اس میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں سے، کچھ صحابہ ہے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں جبکہ شراب حرام نہیں تھی
تب بھی شراب کو نہیں چھوا. اس لیے حضرت عثمان کا لوگوں کے اندر بڑا جو ہے مرتبہ تھا، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. اسے ترمذی نے نقل کیا ہے. قبول اسلام، یہ ایک بزنس مین تھے. حضرت ابو بکر بھی ایک بزنس مین تھے. حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے بہت کلوز فرینڈ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ غار ہیرا میں ایسا ہوا، فرشتہ آیا، انہوں نے فوراً ان کو بات بتائی. حضرت ابو بکر نے فوراً اسلام قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سالوں سے رہتا ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے یہ بات میں بھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے. حضرت ابو بکر صدیق ایک تاجر تھے، حضرت عثمان بھی تاجر تھے، ملاقاتیں ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کے سامنے اسلام پیش کیا اور کئی بار ان کو سمجھایا بھی. حضرت عثمان خاموش رہتے، لیکن جو باتیں ہوتی اس پر غور کرتے، سوچتے. پھر ان کی جو والدہ تھی اروا، وہ بھی ان کو کہتی کہ تمہارے جو ماموں ہیں، تمہارے جو رشتے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جو باتیں بولتے ہیں وہ بہترین باتیں ہیں، اس کو قبول کیا کرو. مطلب ماں کا بھی سپورٹ تھا، خالہ نے بھی سپورٹ کیا. ان کی دوسری جو خالہ تھی وہ اسلام لا چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں ان کی بات کو مانو. اس کا اثر ان پر کافی تھا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چل کر آئے اور کہا کہ اے عثمان، مجھے اللہ نے بھیجا ہے نبی بنا کر، تو تم جو ہے اس ہدایت کو قبول کرو. حضرت عثمان نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور وہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر کہا تھا کہ ان عثمان لمن اہل الجنہ، یقیناً عثمان جنتیوں میں سے ہے. اسے مسند احمد نے نقل کیا ہے. ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کے تعلق سے جو ہے ملتا ہے. چلیے، اسی طرح جو ہے ان کے عادات اور اطوار لوگوں سے تعلق بڑے اچھے تھے. اس سے خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو ان کے نکاح میں دے دیا. آپ یہ واقعہ جانتے ہیں نا، رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح طے ہوا تھا جو ہے ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ. لیکن اللہ کے رسول، یہ اللہ کے رسول کا چچا ہے ابو لہب، اس کے دو بیٹوں سے اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیوں کا نکاح طے ہوا تھا. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، اس نے فوراً کہا کہ طلاق. ابھی نکاح طے ہوا تھا، نکاح ہوا تھا لیکن ودائی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے طلاق دینے لگا دیا. تو اللہ کے رسول پر یہ بات بڑی گراں گزری، بڑی تکلیف ہوئی. لیکن دیکھیے، انہوں نے اسلام کے لیے اس کو برداشت کیا، اس قربانی کو انہوں نے دیا. ایک باپ پر کیا گزرے گی کہ دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا گیا، ابھی حالانکہ ودائی بھی نہیں ہوئی. لیکن اس کا بدلہ صبر کا کیسا ہوا دیکھیے کہ دنیا عرب کے سب سے امیر انسان اور سب سے خوبصورت انسان نے حضرت رقیہ سے نکاح کیا، یعنی حضرت عثمان نے. یہ ایک خوبصورت شخص بھی تھے اور کافی مالدار تھے. کہا جاتا ہے پورے عرب کی دولت ایک طرف، حضرت عثمان کی دولت ایک طرف. اتنا مال دولت اللہ نے ان کو دیا تھا. ریچسٹ پرسن عرب کے اندر چند لوگ تھے، اس میں سے حضرت عثمان کا نمبر سب سے پہلے آتا تھا. اللہ نے اتنا مال اور دولت ان کو دیا تھا. اسی طرح جو ہے آپ تجارت میں بھی بڑے ایماندار تھے. جو کچھ آتا کم پروفٹ میں، کم جو ہے اس کے اوپر کمائی کے اوپر لوگوں میں جو ہے وہ آسانی سے اس کو کر دیتے. اور صدقہ خیرات کا پہلے سے ہی ان کا مزاج تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی. اسلام لانے کے بعد یہ معاملہ اور بڑھ گیا، وہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اس طرح ان کا نکاح جو ہے حضرت رقیہ سے ہو گیا، جو کہ ہجرت سے پہلے ہوا تھا، یعنی مکہ کی زندگی میں. لیکن اب مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی بڑھ گئی، مسلمانوں کو تکلیف دینے لگے. تو حضرت عثمان کا جو چچا تھا، والد کا تو انتقال ہو گیا، جو چچا تھا وہ ان پر بڑا ظلم کرتا، ان کو تکلیفیں دیتا طرح طرح کی، مینٹلی، فزیکلی. لیکن حضرت عثمان یہ کہتے ہر بار کہ چچا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں اسلام سے تو نہیں ہٹ سکتا. پھر چچا نے تنگ آ کر ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا. لیکن پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی. دوسرے لوگ مظالم، کیونکہ جو خاموش مزاج لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا. حضرت عثمان کیونکہ ایک مال دولت والے شخص تھے، ویسا ظلم ان کے اوپر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی فیملی پریشرز آنے لگے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ہجرت کیجئے. ہجرت کہتے ہیں دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار شہر کو چھوڑ دینا، علیحدگی اختیار کرنا، اور اس کا بدلہ صرف جنت ہے. تو آپ نے ہجرت کی اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ، اور
اس میں 4 عورتیں اور بھی شامل تھی اور 11 مرد تھے. کچھ روایتوں میں اور زیادہ کی بھی تعداد ملتی ہے. حاکم اور مستدرک کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان تم چند لوگوں کے ساتھ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ جو تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور تم جاؤ یہاں سے حبشہ، وہاں کا بادشاہ ہے نجاشی. آج کے زمانے میں حبشہ کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا. یہ کرسچن کنٹری تھا اس زمانے میں، اور جو نجاشی تھا یہ بھی کرسچن تھا، عیسائی تھا، لیکن بڑا ایماندار تھا، نہ لوگوں پہ ظلم کرتا نہ کسی کو کرنے دیتا. بعد میں نجاشی مسلمان ہو گیا تھا لیکن اس نے اعلان نہیں کیا تھا، دل میں ایمان لایا تھا کیونکہ اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ متاثر ہوا اسلام سے، اسلام قبول کیا. اس کا جب انتقال ہو گیا قوم نے اس کو ویسے ہی دفنا دیا. تب اللہ کے رسول مدینہ میں تھے تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع کیا مسجد نبوی میں اور کہا کہ چلو ہم نجاشی کی نماز جنازہ پڑھیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ نجاشی بڑا اچھا شخص تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دیا اور کہا کہ آپ یہاں جب تک چاہے رہ سکتے ہیں. حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور چند صحابہ وہاں پر رہنے لگے. ابھی چند ماہ گزرے تھے کہ کسی نے خبر دی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو حضرت عثمان بڑے خوش ہو گئے، حضرت رقیہ بھی بڑی خوش ہو گئی اور چند مسلمان وہاں سے نکل پڑے. لیکن جب مکہ کے قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی. اصل میں یہ واقعہ وہ تھا کہ ایک سجدے کی آیت نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت پڑھی تو اللہ کے رسول مکہ کے پاس آ کر، ابھی پورے مشرک تھے یہاں پر، ابھی اسلامی حکومت نہیں آئی تھی، اللہ کے رسول نے جب وہ آیت تلاوت کی تو تمام مشرک جیسے ہی وہ آیت سنے سب سجدے میں گر گئے. یہ معجزہ تھا قرآن کا. اور جب سجدے میں سے اٹھے تو سب پریشان کہ ہم نے سجدہ کیوں کیا. تو یہ خبر پہنچی کہ اس خبر کو لوگوں نے غلط پھیلایا کہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی. حضرت عثمان بولے کہ چلو اب جان دو، اب یہاں تک تو آ گئے، ہم واپس نہیں جائیں گے. پھر آپ نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جو بڑے بڑے سردار تھے، کہا کہ ہمیں امان دیا جائے. امان کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی. کیا ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے تو اگر کوئی بڑا آدمی، اگر کسی انسان کا کوئی بائیکاٹ کیا جاتا اور ایک بڑا آدمی سردار کہے کہ یہ میرے امان میں ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. آپ نے ایسے ہی امان لیا، کچھ لوگوں کے سپورٹ سے آپ مکہ میں داخل ہوئے، لیکن ظلم اور زیادتی کا سلسلہ چلتا رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پھر سے ایک بار ہجرت کرو. دوسری ہجرت حضرت عثمان نے کی حبشہ کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے دنیا میں جنہوں نے ایک ساتھ ہجرت کی. جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو ان کے شہر سے نکالا گیا، باقی یہ دنیا کے اندر دوسرا جوڑا ہے جنہوں نے، میاں بیوی نے ایک ساتھ ہجرت کی، اسلام کے لیے شہر کو چھوڑا. حضرت ابراہیم کے بعد پہلے، پھر آپ وہیں رہنے لگے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا، جو پہلے واقعے میں نے آپ کو بتایا نا، مدینہ کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی، تو مختصر سا مدینہ والوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اپنے بچوں سے بھی زیادہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ پہنچے. تب جو حبشہ میں مسلمان تھے ان کو پتہ چلا کہ مسلمان اب مدینہ میں چلے گئے، مدینہ ایک مسلمان ریاست بن گئی ہے، یہاں پر امن ہے، تو حبشہ کے مسلمان بھی وہاں پر شفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ دوسری ہجرت تھی، اور تیسری ہجرت تھی جو مدینہ کی طرف کی گئی. اس میں حضرت عثمان وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ میں داخلہ لیا. مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ ایک ایکسپیرینس تاجر تھے، بزنس مین تھے. بولتے ہیں نا، ہنر جس کے پاس ہوتا ہے اگر اسے پورے مال اور دولت بھی لے لی جائے تو واپس سے اس کو ریٹرن کر لیتا ہے. اور ایک انسان کے پاس ہنر نہیں ہے، عقل اور شعور نہیں ہے، اور آپ اس کو خوب پیسہ بھی لا کر دے دے تو وہ اس کو اڑا دے گا. تو یہ بہت اہم ہے کہ اسکل ہم نے سیکھنا چاہیے. آج بھی نوجوانوں کے لیے یہ تعلیم ہے. درس بھی ملتا ہے سیرت میں ہم کو کہ ہنرمند بنیے، علم حاصل کیجئے، اپنی فیلڈ میں پرفیکٹ بنیے. یہ اہم چیز ہے. کوئی بولتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی 5-10 کروڑ روپے لا کے دے دے گا تو میں اچھا بزنس کروں گا، اس کو بھی ڈوبا دے گا. کیونکہ امپائر کھڑے کرنے والا زیرو سے بھی کھڑے کر سکتا ہے. اس کی محنت، مشقت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہونی چاہیے بس. ٹھیک ہے، چلیے. تو آپ نے اپنے کاروبار وغیرہ کو شروع کیا اور وہاں پر پھر سے الحمدللہ آپ کافی دولت مند بن چکے تھے. پھر ایک بار واقعہ ایسا آیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے دے کر مسجد نبوی کی جگہ خریدی تھی. میں نے پہلے بتایا نا آپ کو, آج کل لوگ کیسی مسجدیں بناتے ہیں, ہاں خالی جگہ دیکھی مسجد بنا دو, ڈسپیوٹیڈ پلاٹ ہے مسجد بنا دو, خالی دکھ رہا گراؤنڈ نماز پڑھا دو, رمضان میں یہاں پر ہو جاتی ہے اپنی زمین. پھر بچوں کا پلے گراؤنڈ ہے مسجد بنا دو, پبلک گارڈن ہے مسجد بنا دو, کالونی بن رہی ہے 2-4 پلاٹ خالی ہے مسجد بنا دو. خاص اپنی پرائم قیمت سے کوئی مسجد کے لیے نہیں دیتا. اللہ کے رسول جب آئے تو مسجد قباء کے لیے بھی مسجد نبوی کے لیے بھی آپ نے اپنے پیسے دے کر خریدا زمین کو. وہ 2 یتیم بچوں کی مسجد تھی مسجد نبوی, آپ کو بتایا وہ پلاٹ خالی جو تھا 2 یتیم بچوں کا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. دونوں نے آ کر کہا, وہ گفٹ دینا چاہتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا. آپ نے قیمت دی اور اس کو خریدی. لیکن اب آبادی بڑھ گئی, مسجد چھوٹی پڑنے لگی, تو بغل میں لگی ہوئی زمین خریدنے تھا. کافی پرائم اسپاٹ تھا, سٹی کے بیچ میں تھا, ایسا سمجھ لیجیے اپنے سٹی چوک میں ایک دم. قیمتیں کیسی رہیں گی اس زمانے میں بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو اس ٹکڑے کو زمین کو خریدے اور مسجد نبوی کے ساتھ جوڑ دے اور جنت میں اپنا نام لکھا دے. حضرت عثمان فوراً اٹھے اور انہوں نے اس کی قیمت دے دی اور کہا کہ میں اس کو خریدتا ہوں اور مسجد نبوی کو دے دیتا ہوں. یہ ہے حضرت عثمان. اللہ کے رسول کے بولنے کی دیری ہوتی تھی بس. تو زمین خریدی اور کہا کہ مسجد نبوی کے نام پر دے دی. اللہ کے رسول نے وہاں ان کو ایک بار پھر جنت کی بشارت دی. اس طرح مدینہ میں ایک یہودی تھا, اس کا ایک کنواں تھا بئر معنا اس کا نام ہے. بئر معنا ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا اور بہت پانی اس میں سے نکلتا تھا, زرخیز تھا. باقی کنویں جو تھے چھوٹے چھوٹے تھے اور پانی ویسا نہیں تھا میٹھا جیسا اس میں تھا. لیکن وہ ایک یہودی تھے. یہودی لوگ ٹریڈنگ کے اندر ایسے مواقع کو فوراً کیچ کرتے ہو. تو اس نے کیا کیا تھا, وہ پیسوں کے بدلے مطلب مال کے بدلے درہم اور دینار کے بدلے پیسہ پانی دیتا تھا. اب مسلمان پانی خرید نہیں سکتے تھے, پریشان تھے. دیکھو شروع سے پانی کا بزنس کرتے ہیں لوگ, آج بھی کرتے ہیں پانی کا بزنس, معلوم ہے نا آپ کو. اچھا خاصا اپنا نل کا پانی چھوڑ کر آپ کو پانی بیچتے ہی ہے. کہا کہ پیسہ تو دینا پڑے گا, پانی چاہیے. تو مسلمان پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بشارت دی, کون جو ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خریدے اور وقف کر دے اور جنت میں اپنا نام لکھا لے. حضرت عثمان فوراً آگے بڑھے, کہا کہ 20,000 درہم لے لو, کنواں دے دو. یہودی کو بھاؤ آ گیا, کہنے لگا 20,000 درہم میں تو میں صرف الٹرنیٹ ڈیز دوں گا, ایک دن تم استعمال کرنا اور ایک دن میں استعمال کروں گا. حضرت عثمان نے کہا کہ نو پرابلم, ٹھیک ہے چلیں گا, دے دو. کیونکہ مسلمان سوچنے والی قوم تھی اس زمانے میں, آج نہیں سوچتے. مسلمانوں نے کہا ایک دن ملنے والا ہے نا اپنے کو, تو 2 دن کا پانی بھر کے رکھ لو. ارے سمجھا کہ تھوڑی محنت لگے گی, بھر کے آنا پڑے گا. تو ویسے ہی کرنے لگے. وہ یہودی پریشان ہو گیا, ارے یار یہ تو فائدہ ہی نہیں ہوا, بولے دوسرے دن کوئی آ رہا ہی نہیں پانی لینے کو. تو یہودی نے بولا ٹھیک ہے کام کرتے, پورا خرید لو تم. حضرت عثمان نے پھر اس کو رقم دی اور پورا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس واقعے کو آپ نوٹ کر کے رکھو, آگے بہت اہم دل کو دہلانے دینے والی چیز آنے والی ہے. آپ نے پورا کنواں خریدا 20,000 درہم, مطلب 20,000 سلور کوائنس یا گولڈ کوائن. اس زمانے میں درہم اور دینار گولڈ اور سلور میں چلتے تھے. 20,000 کوائنس گولڈ کے, سوچو آپ ذرا, دے دیے. اور خود کے نام پہ نہیں, کا پبلک پراپرٹی, کوئی بھی استعمال کرو. تو آج تک لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, ثواب جاریہ ہے مرنے کے بعد بھی. تو آپ نے وہ جو ہے ان کے نام کر دیا. اس طرح جو ہے بدر کا موقع آیا, جنگ بدر. حضرت عثمان بڑے جوش اور خروش میں تھے کہ میں بھی اس جنگ میں حصہ لوں گا. لیکن عین وقت پر حضرت رقیہ شدید بیمار ہو گئی, بہت زیادہ تیز بخار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کرو, اس کو دیکھو, تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ نبی کا حکم ہے, جب نبی کا حکم آ جائے تو اس پر سوال نہیں اٹھ سکتا. میں یہ واقعے کو بھی یاد رکھو, آگے آؤں گا میں سب چیزوں پر, آپ کو یاد رکھنا ہے. اور ساتھ میں اسامہ بن زید ایک صحابی نے کہا کہ تم بھی عثمان کے سپورٹ کے لیے یہاں پر رک جانا. جنگ بدر کے لیے صحابہ گئے, ہم نے واقعہ دیکھا, جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر ختم ہوئی, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, مسلمان جنگ سے لوٹ رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شہر میں داخل بھی نہیں ہوئے تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو چکا ہے
اور تدفین بھی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھی الگ سے، آپ ان کی قبر کے پاس گئے اور ان کو دعا دی، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ آپ اپنی تمام بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کو بڑا اس کا صدمہ لگا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا، حضرت عثمان اس بات میں بڑے غم میں رہتے کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت رقیہ کی وجہ سے میرا تعلق اللہ کے رسول سے جڑا ہوا تھا، اور وہ ہر بار کہتے کہ میرا تعلق اللہ کے رسول سے ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی تو آپ کو بھی بڑا غم ہوا، اور آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو نکاح میں دے دیا، کیونکہ حضرت عثمان سے بھی ان کو محبت تھی، اور حضرت عثمان کو بھی اللہ کے رسول سے تعلق جوڑنا تھا، اپنا خاندان رشتہ جوڑے رکھنا تھا، تو انہوں نے ام کلثوم سے پھر نکاح کیا۔ اس طرح دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں، جو حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئی، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، اور بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اصل میں انتقال کچھ خواتین کے کیوں ہیں پتہ آپ کو؟ مکہ میں بائیکاٹ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، میں نے ایک بار بتایا تھا، 3 سال بائیکاٹ چلا تھا۔ جب مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کی گئی تو 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ چلا، جس میں ابو طالب نے اپنے، جس کو وادی ابو طالب کہتے، اس علاقے میں مسلمانوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ مسلمان 3 سال تک نہ کہیں جا سکتے، نہ کوئی سلام کرے گا، نہ کوئی ان سے بات کرے گا، نہ کوئی ان سے ملے گا، نہ ان سے کوئی ٹریڈنگ کرے گا، نہ کوئی شادی کرے گا، نہ کھانے پینے کو دے گا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور ہو گئی تھی، بھوکے رہنے سے کمزوریاں ان کے اندر آ گئی تھی، بیمار رہنے لگے تھے۔ اس کا اثر بہت سارے لوگوں کو مدینہ جانے کے بعد بھی ہوا، جس میں یہ انتقال ہوئے بہت سارے لوگ، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال اس وجہ سے ہوا، بہت زیادہ ان کے اندر کمزوری آ گئی تھی، وہ 3 سال جو انہوں نے تکلیف میں گزارے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہوا۔ تو حضرت ام کلثوم کا بھی بعد میں انتقال ہوا، جس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری اگر تیسری بیٹی ہوتی تو اسے بھی میں عثمان کو دیتا، لیکن وہ تیسری بیٹی یعنی چوتھی فاطمہ، ان کا آلریڈی نکاح ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ چلیے، حضرت عثمان کی سخاوت اتنی کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ غزوہ تبوک، روم کا، جو روم تھا اس زمانے میں سپر پاور تھا جیسے آج امریکہ ہے، روم نے اس وقت مسلمانوں کے ایک علاقے پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ تبوک کی لڑائی ہونے والی تھی ایک سپر پاور سے، اور ابھی اسلامی حکومت مدینہ بہت چھوٹا تھا، چیزیں اتنی زیادہ موجود نہیں تھی۔ اتنا سب کچھ جمع کرنے کے بعد ایک اونٹ پر 19 لوگوں کو سوار ہونا تھا، مطلب 1 بائی 1، سامان کم، کھانے پینے کا، سواریاں کم، ہتھیار کم، پھر بھی مسلمان گئے تبوک۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا، میں مختصر سا بتا دوں گا ابھی آپ کو۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے، اور یہ موقع ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے اتنا ریکویسٹ سے لوگوں سے مانگا کہ صحابہ کو بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنا شرٹ ایسے اٹھا کر دیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا۔ حضرت عثمان کو یہ چیز دیکھی نہیں گئی، انہوں نے کیا کیا، 950 اونٹ پورے سامان کے ساتھ بھرے ہوئے، 50 گھوڑے، 1000 دینار یعنی گولڈ کوئنز جو بڑے والے ہوتے اس زمانے کی جو رقم تھی، اور اتنا کچھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ جیسی دعا کی حضرت عثمان نے اور زیادہ دے دیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا، ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، ایک بڑا جو ہے امپورٹ سامان ان کے پاس آیا تھا جس میں ہزاروں اونٹ تھے، اور حضرت عثمان کی سامان وغیرہ کوالٹی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ عرب کے بڑے، مدینہ کے بڑے بڑے تاجر سب سے پہلے آ کر ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ آپ یہ پورا سامان ہم کو دے دو۔ ریٹیلرز بولتے نا، ڈائریکٹ کمپنی سے جو آتے ریٹیلرز لیتے، پھر وہ بیچتے رہتے۔ سب آ گئے، کہا کہ عثمان ہم آپ کے اس مال کی دگنا دیں گے۔ پہلے کہا ایک نے 1.5 دیں گے، 1.5 گنا، ایک نے کہا ہم دگنا دیں گے، ایک نے بولا 3 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان خاموش رہے، اور اس وقت یہ جنگ کا اعلان چل رہا تھا، مدد کا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے ایک اس کے بدلے میں 700 دینے والا ہے۔ پورے تاجر شوق، ہاں کون اس کے بدلے تمہارے کو 700 گنا 700 ٹائم پروفٹ دے گا؟ پروفٹ کون دے گا؟ تو کہا کہ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو نیکی اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا 700 یا اس سے بڑھ کر اللہ اس کو دے گا۔ پورا کا پورا امپورٹ ہوا سامان پورے اونٹوں کے ساتھ دے دیا اللہ کے رسول۔ پھر اللہ کے رسول نے جب دعا دی تو کہا کہ اور 1000،
پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کافی ہے، کہا اور 1000 دیتے گئے گولڈ کوائنس، کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کے ہونٹوں پہ ایسے ہاتھ رکھ دیا کہ بس عثمان، بس کافی ہے۔ دیکھیں اتنا خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں۔ 1000 گولڈ کوائن کا مطلب آپ جانتے ہیں، ایک بڑی اکنامی کھڑے ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا حضرت عثمان کا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی گناہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن صحابہ ایسے تھے، وہ تو یہ بات سننے کے بعد بھی قبر کے گڑھے میں کھود کر وہاں جا کر بیٹھتے تھے، ایک گڑھا کھود کر، اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی حضرت عثمان کی، اور کہتے تھے یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر یہ سدھر جائے تو آخرت سدھر جائے، یہ پار ہو جائے تو آخرت۔ یہ کون بول رہا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کوئی بھی گناہ کرے آج کے بعد تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ہم نہ ایسی کوئی نیکیاں نہیں کی، اور ہم کتنے مزے سے سوتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، اور وہ رو رہے کہ داڑھی بھیگ جا رہی ہے آنسوؤں سے۔ جن کو بشارت ملی 4 5 بار جنت کی، ہم کو کوئی گارنٹی نہیں ملی، اور ہم خوش ہے جنت اپنی ہے۔ برابر ہے کہ نہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ تو یہ تھے حضرت عثمان۔ ترمذی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے، طبقات ابن سعد میں بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ان کی قربانی اور ان کے جو ڈونیشن اور چیریٹی اتنا ہے کہ اس کو وقت نہیں ہے سب بیان کرنے کے لیے، ہم کچھ پوائنٹس لیتے چل رہے ہیں۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ سب جانتے ہیں 13 ہجری کو، 13 سال بعد ہجرت کے آپ سب کا انتقال ہوا۔ تمام لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ چھوٹ رہا ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی مسلمانوں میں، پھر کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، 10 سال کا ایگریمنٹ تھا۔ اللہ کے رسول نے عمرے کا ارادہ کیا کہ ہم مکہ جا کر عمرہ کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو جمع کیا اور مکہ کے لیے نکلے۔ سب نے احرام باندھا، ہتھیار کسی کے پاس نہیں تھے، سب نکلے مدینہ سے مکے کی طرف۔ صلح حدیبیہ، یہ حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں صلح ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ رک گئے، تو قریش نے یعنی مکہ والوں نے اپنے ایک ایمبیسیڈر کو بھیجا، سفیر کو بھیجا، کہ کہا کہ یہ ہم ان کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے۔ جب وہ وہاں پر آئے، میں اس شخص کا نام بھول گیا، اس نے جب دیکھا اللہ کے رسول کے واقعات، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کا کیا معاملہ ہے، کیسے ٹریٹ کرتے، کیسے رہتے، اس نے پورا معائنہ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ مکہ والے کہہ رہے کہ آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جا کر کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے، ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس شخص نے جا کر کہا مکہ والوں سے، مکہ والوں میں نے عجیب چیز دیکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یہ تو سب سے عجیب ہے۔ میں نے کئی بادشاہوں کے پاس گیا، میں کئی بڑے بڑے گورنروں کے پاس گیا، لیکن میں نے ایسا ادب اور احترام جیسا صحابیوں کو کرتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول کا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک دے تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اپنے جسم پہ مل لیتے۔ اتنی محبت رسول سے، ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ اس کو لے لیتے۔ کہا کہ اتنی لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول کے تعلق سے آج کل کچھ لوگ وہ دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے، بابا لوگ اور مرید لوگ، وہ پانی ان کا پیتے وضو کا، یہ غلاظت نہیں ہے، وہ نبی ہے، نبی کی ہر چیز پاک ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے معاہدہ کر لو، کمپرومائز کر لو، میں نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ قریش کے سردار بولے کہ تم کچھ بھی بکواس مت کرو، ہم تو ان کو بالکل بھی یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ تب اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو بھیجا، کہا کہ عثمان تم جاؤ، تمہارے قریبی جان پہچان والے لوگ وہاں پر زیادہ ہے اور وہ تمہاری باتوں کو شاید سمجھ پائے۔ حضرت عثمان جب وہاں پہنچے تو واقعی میں قریش کے جو لوگ تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان آئے تو وہاں کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو عثمان، تم آئے ہو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، تم عمرہ کرو، جتنے دن رہنا چاہتے رہو اور چلے جاؤ، لیکن ہم تمام مسلمانوں کو آنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان ان کو کنوینس کرتے رہے، لیکن وہ بات نہیں مانی، ان کو بٹھا دیا گیا۔ جب وہ کافی دیر وہاں رک گئے اور واپس لوٹ کر نہیں آئے تو ایک غلط خبر لوگوں نے پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تب اللہ کے رسول بڑے ناراض ہوئے اور آپ نے جو ہے ایک درخت کے پاس صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کے آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لی، سب نے قسم کھائی وہاں پر
یہ جو ہے بیعت اس درخت کے پاس جب کی گئی تو قرآن نے اس کو نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جب اس درخت کے پاس جو ہے لوگوں نے بیعت کی، اور یہ سب کو جنت کی بشارت دی جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اور وہ بیعت کیا تھی؟ سب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس واقعے کو بھی یاد رکھیے آپ، چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ سب نے وعدہ کیا، بیعت کیا اللہ کے رسول کے اوپر، لیکن بعد میں پتہ چلا خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان صحیح سلامت ہے اور وہ وہاں پر آ گئے۔ پھر قریش نے اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو بھیجا، اللہ کے رسول پہنچے، حضرت عمر علی وغیرہ وہاں پہنچے، کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا آپ سب جانتے، صلح حدیبیہ کا واقعہ، کچھ ٹریٹیز قائم کی گئی، مطلب کچھ رولز ریگولیشن کے کیا کیا ہوگا میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، بعد میں کبھی وقت ملا تو اور بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان کے تعلق سے کہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، پھر جو معاملہ ہوا تھا وہ میں ابھی اس کے تعلق سے وہ واقعہ بیان نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسلمان لوٹ گئے، پھر معاملہ ایسا ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جتنے آپ نے جنگیں کی زیادہ تر اس میں حضرت عثمان نے جو ہے شرکت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں حضرت عثمان نے کافی خرچ کیا، جتنا کچھ ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا 13 ہجری کو انتقال ہوا۔ حضرت عثمان بھی غم میں ڈوبے، تمام صحابہ غم کے عالم میں تھے، سب لوگوں کو بڑا دھکا پہنچا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ سیرت ابوبکر صدیق، اس پر میرا پورا 1 گھنٹے کا ویڈیو ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے میسج آف اسلام MOI ساتھ میں ڈالیں گے آپ تو چینل آ جاتا ہے، اس میں سیرت صحابہ میں آپ جائیں گے، پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گی حضرت ابوبکر صدیق۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر، ان کی بھی 1 گھنٹے کا پورا ایک لیکچر ہے، یہاں پر ہی ہوا تھا، وہ بھی ریکارڈڈ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فیروز لولو نامی شخص نے فجر کی نماز میں شہید کیا، معلوم ہے نا آپ کو؟ اس کا بھی پورا واقعہ اس ویڈیو میں ہے، آپ اس کو دیکھ لینا، یہاں پر ابھی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا، وہ خنجر مارا گیا، آپ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو سزا دی جائیں گی، لیکن اس کے بدلے اس کے پورے قبیلے کو نہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کے نام دیے، کہا کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ آپ نے نام دیے سعد بن ابی وقاص، علی بن ابی طالب، ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عثمان، ایسے چند نام آپ نے دیے، کہا کہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ تمام صحابہ نے مشورہ کیا، غور فکر کیا اور کہا کہ تمام صلاحیتوں کو اور عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان اس کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ صلاحیتیں بھی ہے، تجربہ بھی ہے، نبی کے ساتھ رہے ہیں اور عمر میں بھی بڑے ہیں، تو حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ نے خلافت کا باغ ڈور جیسے ہی سنبھالا، ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات سے نوازا۔ وقت نہیں ہے، میں مختصر سا بیان کروں گا۔ جو آپ نے جو ہے کون کون سے ملک کو فتح کیا؟ حضرت عمر کے زمانے میں بہت بڑا ایکسپانشن ہو گیا تھا، لیکن کچھ لوگ بغاوت کر کے پھر سے کافر حکومتوں میں چلے گئے تھے، حضرت عثمان نے پھر سے ان کو داخل کروایا۔ حضرت عثمان نے دیکھیے افریقہ کے شمالی حصے کو فتح کیا، آرمینیا، انطاکیہ، یہ پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، پھر چلے گئے تھے، پھر واپس حضرت عثمان نے اس کو واپس لیا۔ اسی طرح شمالی افریقہ کا ٹونیشیا، لیبیا، اس کو فتح کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے زمانے میں سب سے بڑا بحری بیڑا تیار کیا گیا، جس کے لیڈر کمانڈر تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان نے امیر معاویہ سے کہا کہ دوسری رومن ایمپائرز، پرشین ایمپائرز، ان کے پاس بڑے بڑے سمندری لڑاکو جہاز ہے، تو آپ بھی بنائیے۔ کہا کہ اس کے لیے بڑی قیمت درکار ہوگی۔ حضرت عثمان نے کہا جتنی چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو مسلمانوں کا پہلا فرسٹ فائٹر جو جہاز تھے پانی کے، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں بنائے گئے، جس کی ذمہ داری تھی حضرت امیر معاویہ کو، جس سے مسلمانوں نے کئی بندرگاہوں کو فتح کیا۔
پورٹس کو, سی پورٹس جو ہوتے نا, جس سے مسلمانوں کے سی پورٹس بہت سارے دوسروں کے اپنے قبضے میں آئے اسلامی حکومت میں, جس سے ریونیو جنریٹ ہوا, مطلب ٹیکس آتا ہے نا اس سے, جس سے بہت زیادہ مالی حالات بدل گئے کہ حضرت عثمان جتنے بھی لوگ عرب کے آس پاس اور ان کے علاقے جتنے بھی مسلمان حکومتوں کے اندر آتے تھے, تمام لوگوں کو روزانہ 1 درہم 1 دینار دیا جاتا تھا, 1 گولڈ کوائن روزانہ. سوچو آپ, اپنے پاس تو 1 گولڈ کوائن کا ایک زیور بنتا جو شادی میں ملتا اور پوری لائف رہتا, اور اسی پہ جھگڑے چلتے رہتے ہیں. یہ روزانہ 1 گولڈ کوائن مل رہا ہے ہر مسلمان کو اور ہر رہنے والے کو جو مسلمان حکومت میں رہتا ہے. اس طرح ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں, ان کو بھی اسٹائفنڈ خلافت کی طرف سے, مسلمان جو حضرت عثمان کی طرف سے جاتا تھا. اس طرح سے یہ سب جو ہے اتنا سنہری دور آیا حضرت عثمان کے زمانے میں, بیواؤں کو فنڈ, شہیدوں کی بیویوں کو, اسی طرح جو ہے جو ضرورت مند ہے, جو ان امپلائڈ ہے, جب تک ان کو کام دھندا وغیرہ نہیں ملتا گورنمنٹ ان کی مدد کرتی. ایسا سنہرا دور اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. اسے جو ہے بہت سارے کتب جو ہے سیرت کے اندر نقل کیا گیا ہے. اس طرح حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی جمع و اشاعت ہوئی. تمام قرآن جو اس دنیا میں پھیل چکے تھے, یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جو قرآن, عرب لوگ جو قرآن پڑھتے تھے اس میں اعراب نہیں تھے, پتہ ہے آپ کو, زیر زبر نہیں تھے, بہت سارے تو نقطے بھی نہیں تھے, کیونکہ وہ ان کی زبان تھی, وہ جانتے تھے. جیسا جو اب کوئی بچہ اپنا انگلش سیکھ رہا ہے تو سائیکالوجی کو پڑھتا پاسائیکولوجی, تو پھر ٹیچر بولتا رہے نہیں پی سائلنٹ رہتا ہے یہاں پر, برابر ہے نا, کیونکہ وہ ہماری زبان نہیں ہے. لیکن جو انگریز پیدا ہوا اپنے علاقے میں انگلینڈ میں, اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ پی سائلنٹ رہتا ہے. تو عربی زبان ان کی تھی, اس لیے وہ جانتے تھے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. لیکن جب اسلام پھیلنے لگا, دوسرے ملکوں میں جانے لگا, تو لوگ اپنے حساب سے کچھ بھی پڑھ رہے قرآن کو, کدھر بھی زیر کدھر بھی زبر لگا رہے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں, اس سے تو فتنہ پھیل سکتا ہے, میننگ بدل جائیں گے. آپ نے تمام قرآن کو جمع کیا, جو نسخے چلے گئے تھے ان نسخوں کو ادھر منگایا مدینہ میں, اور آپ نے کئی رائٹرز کو بلایا اچھے لکھنے والے, اور ان سب کو قرآن کی ترتیب کی اور ایک قرات پہ سب کو جمع کر دیا, جو آج عام طور پہ پوری دنیا میں چلتی ہے. ایک قرات پہ سب کو جمع کیا, اعراب لگائے گئے, اور کہا کہ قرآن کو نان عرب جو رہے گا اس کو بھی پڑھنے میں آسانی ہو, اس کے لیے گرامر بنائی جائے, رولز بنائے جائے. یہ سب حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا. اپنا پورا مال و دولت اس کے لیے لگا دیا, اور وہ جو قرآن آپ نے جمع کیے تھے اس کو آپ نے جلا دیے. کرسچن لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں, میرے سے بھی ایک کرسچن نے کوشچن کیا تھا, جو قرآن اس زمانے میں تھا نا, بولے یہ وہ قرآن نہیں ہے, کیونکہ حضرت عثمان نے قرآن کو جلایا تھا, صحیح ہے کہ نہیں, سیرت میں لکھا ہوا ہے, کہ تو آپ ان بولیں گے ہاں صحیح تھا. حضرت عثمان نے تو اس کو پورا ڈیٹیل میں, پھر میں نے وہ اس کو, کرسچن مشنری تھا میرے کو بولنے لگا, تو میں نے اس کو سمجھایا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ لوگ پڑھنے میں پرابلم جا رہا تھا پروناؤنسیشن کا, گرامر کا, تو حضرت عثمان نے اس کو گرامر کے ساتھ کاپی کیا, اور جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا آج بھی وہ ٹیکسٹ ہے, پورے نہیں جلائے انہوں نے. آج بھی اوریجنل ٹیکسٹ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو تھے مصر کے میوزیم میں ہے, عرب کے میوزیم میں ہے, تونیشیا میں ہے, بہت سارے کنٹریز میں ہے آج بھی اوریجنل. اس کے اوپر میں کبھی آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. تو پھر وہ یہ کرسچن لوگ ایسا الزام لگاتے ہیں, تو کہا جلایا تھا لیکن کچھ نسخے, پورے نہیں, جو باہر کنٹریز میں چلے گئے تھے ان کو منگا کر جلا دیا گیا تھا. پھر آپ نے یہ کام کیا, پھر آپ نے بہت سارے اپ گریڈیشنز کیے, ملٹری کو اپ گریڈ کیا, گھوڑے اونٹ وغیرہ ملٹری کے اندر شامل کیے, اس کی تعداد بڑھائی, ایک سے ایک ہتھیار بنانے والوں کو آپ نے بلوایا, اور ایک سے ایک ویپنز بنانے کی تیاری کی, اور آپ نے عراق مصر وغیرہ سے لوگوں کو جمع کیا, اور جتنا بھی اپڈیٹس ہو سکتا تھا ان کے زمانے میں ہوا. لیکن آخر میں کیا ہوا, حضرت عثمان کے آخری دور میں عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص تھا, یہ منافق تھا. اس نے مسلمانوں کے بیچ میں کیا کیا, ٹکراؤ پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اس نے کیا کیا, عبداللہ بن سبا نے لوگوں کے اندر شوشے چھوڑنا شروع کیے. آج جو میڈیا کرتا ہے نا, وہ زمانے کا میڈیا تھا, گودی میڈیا, وہ زمانے کا تھا. وہ غلط خبریں پھیلانے لگا کہ حضرت عثمان بڑی بڑی پوسٹوں پہ اپنے رشتہ داروں کو رکھتے ہیں. حضرت عثمان نے آ کر کلیئرفیکیشن دیا, ایسا بالکل نہیں ہے, میں نے کچھ رشتہ داروں کو رکھا ہے, لیکن وہ اس کے قابل ہے, اس کے اہل ہے, ان میں وہ کوالٹی ہے, سب کو نہیں رکھا ہے. پھر اس نے سوچا چھوڑا کہ حضرت عثمان کیا کرتے ہیں, سرکاری چراگاہ جانوروں کے لیے ہوتی تھی, اس زمانے کا پیٹرول تھا نا وہ, تاکہ اس میں یہ اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو چراتے. حضرت عثمان آئے, کلیئرفیکیشن دیا,
کہ میں خلیفہ بننے سے پہلے ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کا مالک تھا، جیسے ہی میں خلیفہ بنا میں نے پورے ہزاروں اونٹ اور گھوڑے حکومت کو دے دیے، میرے پاس ابھی 2 ہی گھوڑے جو میرے پرسنل ہے، دیکھیے ان کا ڈونیشن، کہا کہ میں نے سب سرکار کو دے دیے، گورنمنٹ کو، تو اب وہ اگر سرکاری چراگاہ میں چڑھتے تو اس میں کیا غلط ہے؟ وہ میں تھوڑی یوز کروں گا، وہ مسلمان سولجرز یوز کریں گے اس کو۔ پھر اس کی وہاں پر اور بولتی بند ہو گئی۔ تو تھوڑے تھوڑے دنوں میں وہ ایسے نکالتے رہا، پھر اس نے کئی لوگوں میں برائیاں پھیلانے کی کوشش کی، عراق کے مسلمانوں میں، مصر کے مسلمانوں میں، کہ حضرت عثمان کو ہٹایا جائے۔ پھر ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ خلیفہ جو ہے قریش میں سے بننا چاہیے، بنو امیہ کے خاندان سے ہے، تو پھر اس کا بھی کلیریفیکیشن کیا، قریش مطلب عرب سے مراد مکہ والے تھے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے خلیفہ بنے گا۔ تو ہر بار کلیریفیکیشن دیتے رہے، یہ چلتا رہا، لیکن ایک بار اچانک کیا ہوا، ہزاروں کی تعداد میں مصر کے کچھ لوگ اور عراق کے کچھ لوگ کوفہ سے آئے، اور وہ آ کر مدینہ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور کہا کہ ہم حضرت عثمان کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ان کو خلافت چھوڑنا پڑے گی۔ حضرت علی گئے، اور یہ کتنے بدماش تھے، انہوں نے حضرت علی بڑے بڑے خلیفہ کو پہلے اپنے سائڈ سے لینے کی کوشش کی، لیکن صحابہ ایک دوسرے کے بارے میں برائی پسند نہیں کرتے تھے، کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کی رائے مشورے سے خلیفہ بنے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی نے ان کے پورے جتنے بھی آبجیکشنز تھے سب کا جواب دیا، پھر اس کے بعد وہ نہیں مانے، پھر حضرت علی نے ان کو بہت کنونس کیا۔ حضرت علی بھی بہت اچھے ایک اسپیکر تھے اور لوگوں کو کنونس کرنے میں بڑی صلاحیت تھی، لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہوئے۔ پھر وہاں سے آپ نے جب کوئی جواب نہیں بن سکا حضرت علی کے اپوز میں، وہ عراقی اور مصری جو آئے تھے تو مجبوراً ان کو جانا پڑا، کیونکہ پورے جواب دیے حضرت علی نے، اب وہ جانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد، مطلب کچھ دنوں کے بعد، گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز زوردار گرجنے لگی مدینہ کے اندر، وہ پھر سے واپس آئے پورے مصری۔ حضرت علی اور کچھ صحابہ پھر پہنچے، کہا کیا معاملہ ہے، کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ ہم لوگ جا رہے تھے، راستے میں ہم کو ایک میسنجر ملا جو نیوز لے کے جاتے تھے نا، کہا کہ وہ ملا، ہم نے اس کو پکڑا، ہم کو اس پہ شک آیا، ہم نے اس کو پکڑ کے دیکھا تو اس کے پاس ایک خط تھا، اور خط پر حضرت عثمان کا اسٹیمپ تھا، اور یہ مصر کے گورنر کو تھا کہ یہ جو مصری لوگ جب مصر میں پہنچیں گے تو ان سب کو قتل کر دو۔ حضرت عثمان کے سامنے خط پہنچایا گیا، حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا۔ پھر کچھ لوگوں، ہو سکتا ہے پھر کچھ لوگوں نے، مورخین نے لکھا حضرت عثمان کا جو منشی تھا جو لکھتا تھا، مروان اس کا نام تھا، اس نے یہ خط لکھ کر بھیجا تھا، حالانکہ حضرت عثمان نے کوئی خط جاری نہیں کیا، واللہ عالم وہ کس نے لکھا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر تم کو قتل کرنا ہوتا تو ہم ہی یہی تم سے لڑ لیتے، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ خط ہمارے طرف سے کوئی جاری نہیں ہوا، میں اس کی آپ کو گواہی دیتا ہوں، قسم کے ساتھ کہتا ہوں۔ لیکن مصریوں نے کیا کہا؟ ہم کو نہیں معلوم، بس ہم کو خط ملا، مطلب ان کو کسی بھی حال میں لڑنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عراقی بھی کوفہ سے آ گئے پوری فوج لے کر۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ اب یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ واقعی میں تمہارے کو وہ لیٹر ملا تھا؟ تو مصری نے کہا ہاں۔ تو کہا پھر یہ کوفہ والے کیوں آئے؟ ان کا کانٹیکٹ تو تم سے نہیں ہوا تھا، یہ ریٹرن کیسے آئے؟ مطلب تمہاری ملی بھگت تھی، تم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ پہلے جواب تو مل گئے تمہارے کو، تم کچھ بول نہیں سکتے تھے، اب تم سب واپس آئے ہو۔ ان سب لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کو محاصرہ کر لیا، گھیر لیا۔ حضرت علی نے اجازت مانگی حضرت عثمان سے کہ اگر آپ کہے تو ہم ان سے جہاد کریں اور ان سب کو قتل کر دیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میرے ایک کی وجہ سے میں نہیں چاہتا اتنے مسلمانوں کی جان جائے، حالانکہ یہ مسلمانوں کے روپ میں جتنے بھی آئے تھے منافقین تھے، لیکن اس میں کچھ معصوم مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ہوتا ہے نا ایک آدمی جب ڈھنڈورا پیٹتا تو معصوم مسلمان بھی بیچارے اس کے ساتھ وہ لیڈر کے پیچھے چلنے شروع کر دیتے، تو کچھ ہو گئے تھے اس میں شامل۔ 40 دن تک گھیر کے رکھا انہوں نے حضرت عثمان کو پانی بند کر دیا، کنویں سے کھانا بند کر دیا، کوئی مدد ان تک نہیں پہنچنے دیتے۔ حضرت حسن، حضرت علی کئی بار لڑ جھگڑ کر ان کے بیچ میں سے گھس کر کئی جھڑپیں ہوئی آپس میں اور کھانا وہاں تک پہنچایا۔ حضرت علی اصرار کرتے رہے کہ اے امیر المومنین آپ اجازت دیجیے، ہم ان سے لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر یہ لوگ کیا کہنے لگے، مصری اور عراقی، کہا کہ آپ خلافت چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عثمان، اللہ تمہیں ایک لباس پہنائے گا، تم اس لباس کو نہیں اتارنا، اور وہ لباس خلافت کا لباس ہوگا۔ تو کہا میں جان دے دوں گا لیکن نہیں ہٹ سکتا۔ امیر معاویہ نے وہاں سے خط لکھا کہ آپ ادھر آ جائیے یمن، میں آپ کو یہاں پر حفاظت کے ساتھ رکھوں گا۔ کہا کہ میں اپنے نبی کا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔
اور وہ نرم دل تھے، نہیں چاہتے تھے قتل ہو۔ پھر آپ نے ایک بار خطبہ کیا، اپنے گھر کے ٹیرس پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا کہ دیکھو وہ کنواں جو تھا، میں نے 20,000، بتانا نہیں چاہتے لیکن اب بتانا پڑا ان کو، 20,000 درہم دے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور تم لوگوں نے اسی کا پانی مجھ پر بند کر دیا۔ وہ پیاسے رہے کئی دن تک، معلوم آپ کو؟ لوگ کربلا کے واقعے کو جو اتنی اس میں اصلیت نہیں ہے اس کو اتنا پھیلاتے ہیں، اتنا بڑا اس کو بنا دیا، اصل واقعہ تو یہ ہے، کبھی بیان نہیں کرتے۔ یہ شہادت بہت بڑی شہادت ہے۔ کہا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے اور اناج کے لیے پورے گودام کھول دیے اور سب کو وقف کر دیا، تم لوگوں نے میرا کھانا پینا بند کر دیا، صرف اس لیے کہ میں نبی کی بات پر اڑا ہوا ہوں، اور تم جو الزامات مجھ پہ لگاتے ہو اس میں کوئی دم بھی نہیں ہے، پھر کس وجہ سے تم یہ کرتے ہو؟ پھر جب ان کو پتا چلا کہ اب لوگوں نے پلاننگ بھی بنا لی کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو پھر آپ نے بیان دیا تم کس وجہ سے مجھے قتل کرتے ہو، جبکہ اسلام صرف 3 وجہ سے لوگوں کو قتل کی پرمیشن دیتا ہے کہ کوئی کسی کا قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، کوئی شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کو قتل کیا جائے، جو اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ میں نے تو 3 کام میں سے کوئی کام نہیں کیا، پھر کس شرعی لاء کے حساب سے تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ لیکن وہ ظالموں نے کچھ بات نہیں سنی، اور وہ لوگ ایک بار رات میں جب حج کا موقع تھا اور مسلمانوں کی آدھا سے زیادہ آبادی مدینہ کی حج کے لیے گئی ہوئی تھی، حضرت عائشہ بھی اس میں گئی ہوئی تھی، یہ لوگوں نے حملہ بول دیا۔ حضرت عثمان جب روزے سے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، آج بھی وہ قرآن رکھا ہوا ہے میوزیم میں، جو خون حضرت عثمان کا جو صفوں پہ گرا تھا آج بھی ہے، اور انہوں نے تلواروں سے اور لوہے کی سلاخوں سے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کو بچانے کے لیے حضرت نائلہ آگے بڑھی جو ان کی بیوی تھی، اپنا ہاتھ ڈالا تو ان کی انگلیاں بھی اس میں کٹ گئی، ان کو بھی مارا پیٹا اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ ان کی عمر جب 80 سال تھی، ایک 80 سال کا بوڑھا کتنا ان لوگوں سے لڑ سکے گا؟ اور یہ تھی حضرت عثمان کی شہادت۔ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی، مکہ میں جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے فوراً وہ وہاں سے لوٹے، سب میں صدمہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک سوال کھڑے ہوا کہ حضرت عثمان کو قتل کس نے کیا؟ کون کون لوگ اس وقت وہاں پر شامل تھے؟ حالانکہ ان کو بچانے کے لیے کچھ صحابہ نے کوشش بھی کی، ان میں بڑے زخم بھی آئے، لیکن وہ 7-8 لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضرت عائشہ وہاں سے لوٹی، راستے میں خط لکھا حضرت علی کو، کہا کہ فوراً پتہ لگایا جائے کہ عثمان کا قتل کس نے کیا۔ اور دوسری طرف یہ بحث چل رہی تھی کہ اب اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو یہاں سے اب حضرت علی کی خلافت کی بات شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں سب کیا معاملہ ہوا؟ حضرت علی خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عائشہ میں حضرت علی میں جنگ ہوئی، اس کا ریزن کیا تھا؟ امیر معاویہ حضرت علی کے بیچ میں جنگ ہوئی، اس کا ریزن کیا تھا؟ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کو ہم جانیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اگلے ہفتے یا بعد میں جب بھی موقع ملے گا۔ یہ تھی حضرت عثمان کی شہادت۔ حضرت عثمان کے جسم کے ساتھ، ڈیڈ باڈی کے ساتھ کوئی گھنونی حرکت نہ کی جائے، اس لیے راتوں رات ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، راتوں رات ان کو جنت بقیع میں دفنایا گیا۔ یہ ہے حضرت عثمان جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لگا دیا۔ ان منافقوں نے، باغیوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، حضرت عثمان پر اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بہت بلند کرے، ان کی قربانیوں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، آپسی اختلافات کو ختم کرے، ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔